کامران مرتضیٰ صاحب، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ عہدے سے وابستہ رہنا ایک آئینی در اندازی پر خاموش رضامندی ہوتی ہے یا پھر قانونی اصول یا عدالتی روایت پر مبنی نہیں ہے یہ ترمیم کسی بھی صورت سے اگر دیکھا جائے، تو آپ اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے شائق صاحب نے کہا ہے کہ عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کسی انڈر پروٹیسٹ جو نا ریزائن کر رہے ہیں تو وہ پروٹیسٹ جو نا آپ نے لکھنا ہے، اس میں میری جو ناقص رائے ہے اگر آپ لکھیں گے نہیں تو پھر جو نا دوسرا سوال پیدا ہو جائے گا کہ جو چیز آپ نے لکھی نہیں ہے وہ زبانی کیسے کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ نے ریزگنیشن دیا تھا وہ تو سمپل ریزگنیشن تھا کہ جی میں کسی وجہ سے جو نا مزید کام نہیں کرنا چاہتا یا میرا دل نہیں کر رہا، میں کام نہیں کرنا چاہتا، وہاں لکھ دیں کہ جی میرا دل نہیں کر رہا کہ میں مزید جو ہے نا کنٹینیو کروں اس پوسٹ کے اگینسٹ، اور باہر آ کے زبانی جو ہے نا وہ اس کے اوپر تنقید کریں تو بھی کنٹراڈکشن نہیں آ جائے گی۔ جی، اور کامران مرتضیٰ صاحب، جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل فل کورٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے اور دونوں جج صاحبان نے، سینئر ترین جج صاحبان ہیں، انہوں نے خطوط میں ڈیمانڈ بھی کی تھی اور 27ویں آئینی ترمیم کو ایجنڈے پر ہی نہیں رکھا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کے دل برداشتہ ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی بات نہیں سنی گئی، اس وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا؟ کامران صاحب، اس وقت ایک پیرالل عدالت بنا دی گئی ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ صاحب یا آفریدی صاحب یہ سپریم کورٹ سے پاکستان کے آخری چیف جسٹس ہوں گے۔ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں 65 ہے ایج، جج کی جو عمر کی آخری حد ہے، اور وہاں پہ 68 ہے، تو جو اچھے جو ان کو پسند جج ہوں گے وہ وہاں لے جائیں گے، اور پھر جو سینیئرٹی ہوگی وہ سینیئرٹی تو وہاں ہو جائے گی نا متعین، جب ایک جگہ پہ 3 سال ایکسٹرا ملیں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ نہیں کوئی چیف جسٹس آف پاکستان انڈیپینڈنٹ آئے گا۔ تو یہ جب آپ کا جو لیڈ جو کر رہا ہے وہ کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد جو باقی لوگ ہوں گے وہ بھی اسی لائن پہ چلنے پہ مجبور ہوں گے۔ تو اپنا منصور علی شاہ کے ساتھ جو پہلے بھی سینیئرٹی کا اصول توڑ کے وہ یا تو وجہ بتا دیتے کہ ان کا جو نا وہ سینیئرٹی جو نا اس اصول توڑنے کی وجہ کیا ہے، وجہ ہوتی تو پھر جو نا بات ممکن ہوتی کہ جی ان کا جو نا وہ ان کو اچھا نظر نہیں آتا، اچھا سونگنے کا پرابلم ہے، کپڑے ٹھیک نہیں پہنتے، کہ کس وجہ سے جو ہے نا ان میں کیا پرابلم ہے، تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا ان کو نہیں وہ کیا چیف جسٹس بنایا۔ جب یہ بات نہیں ہے تو پھر اس میں سے ان کو ٹھیک ہے آپ نے چیف جسٹس نہیں بنایا، مگر اس طرح سے آئین کو جو ہے نا وہ تلبٹ نہ کریے۔ اس طرح آئین کے ساتھ جو کھلواڑ اب ہوئی ہے یہ 27th امینڈمنٹ میں، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا، مگر نیگیٹیولی۔ ٹھیک ہے، کامران صاحب ساتھ موجود ہی رہیے۔ شائق صاحب، یہ جو شکوہ کیا جا رہا ہے کہ ترمیم بغیر کسی مشاورت یا پھر عدلیہ کی رائے یا بحث پارلیمنٹ سے منظور کی گئی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کہنا تو غلط ہے کہ پارلیمنٹ کو ججز سے کنسلٹ کرنا چاہیے کوئی امینڈمنٹ کرنے کے لیے۔ یہ کام تو یہ پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے، ججز سے کام قانون بنانا نہیں ہے۔ قانون کو نافذ کرنا ججز سے کام ہوتا ہے، چاہے غلط یا صحیح، لیکن قانون نافذ کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل کیس آئے اس میں وہ اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے آئین میں ترمیم کے لیے یا آئین یا قانون میں کوئی چینجز لانے کے لیے، میرے خیال میں یہ تو مناسب نہیں ہے، اور نہ دنیا میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جیسا آئینی تو معاملہ اب آ ہی نہیں سکتا ان کے پاس، تو یہ تو بحث ہی اس چیز کی تھی، سارا معاملہ یہ تھا کہ آئینی بینچ کا تو وہ سینیورٹی ہونے کے باوجود بھی ان دونوں جج صاحبان کو آئینی بینچ سے الگ رکھا گیا، تو آئینی معاملہ تو ان کے پاس آ ہی نہیں سکتا تھا۔ جج صاحب تو اپنا وہ احتجاج پھر کیسے ریکارڈ کراتے؟ احتجاج تو اس طرح سے نہیں، احتجاج تو یہ صحیح ہے کہ آپ ریزائن کر کے چلے جائیں۔ دیکھیے، اگر آپ جج ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے جو کانشنس کے مطابق نہیں ہے، تو آپ کے لیے آنریبل طریقہ یہی ہے کہ آپ کوئی بندش نہیں ہے، آپ ریزائن کر کے چلے جائیں اور اوپن فورم میں آ کر کے آپ جو مرضی کہیں اور کرٹیسائز کریں۔ لیکن آپ تو اپنی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے جہاں آپ کا کام یہ ہے کہ انصاف دینا قانون کے مطابق جو قانون کے موجود ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کس طرح کا قانون ہونا چاہیے۔ یہ تو غلط سسٹم، یہ سوچنا غلط چیز ہے۔
اچھا شیخ صاحب ساتھ ہی رہیے. کامران صاحب میں چاہوں گی کہ جتنے حوالے دیے گئے جو شکوے یا پھر جو ریزنز بیان کی گئی ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر میں چاہوں گی کہ آپ کا کمنٹ بھی آنا چاہیے. جس طرح سے انہوں نے وجوہات بتائی ہیں کہ یہ ایسی عدالت کھڑی کرتی ہے جو اصولوں کی نہیں بلکہ طاقت کے مطابق ڈھالی گئی ہے. میں چاہوں گی کہ ذرا 27ویں آئینی ترمیم کو تھوڑا سا واضح کر دیجیے. ایسا ہے کہ عدالت یقیناً ایسی ہی کھڑی کر دی گئی ہے. جو آپ کو پسند کے ججز ہوں گے، جو آپ کے پسند کے مطابق چلے ہوں گے، آپ ان کو لائیں گے، اور جب ان کو لائیں گے تو پھر اس میں سے ہی آئندہ کا چیف جسٹس جو ہے نا، کیونکہ سینئرٹی کو اصول مقرر کیا ہے، اسی سے چیف جسٹس پاکستان ہوگا. تو پھر جب یہ سب کچھ ہے تو پھر یہ ایک ایسی پیرالل عدالت آپ نے بنا دی ہے. یہ آپ کی جو سپریم کورٹ ہے یہ بھی کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کا اختیار جو ہے وہ کم نہیں کیا جا سکتا تھا. 355 دیکھ لیجیے، اس کو اختیار کو آپ نے اس کو ختم کیا ہے. پہلے ہم نے جو اس میں جب پہلی مخالفت کی تھی کہ اگر بینچ بنانا ہے تو اسی کے اندر بنا لیجیے، تو اس میں ان ویو آف 355 کی تھی کہ اسی کے اندر بنا لیجیے، یا پھر آپ کو ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے گی کہ ایک چیز فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے. مگر آپ جس طرح سے جس لائن پہ جو معاملے کو لے کے چل رہا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ جج جو ہے وہ نہ آ سکے اور صرف وہی ججز رہیں جو ان کی مرضی کے ہوں گے، جیسے انہوں نے ساری عمر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے انہوں نے رہنا ہے، تو ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی نہیں رہتا ماسوائے اللہ پاک کی ذات کے. تو یہ انہوں نے بہت لمبی پلاننگ کر دی ہے، اور لمبی پلاننگ جب بھی آپ کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے گلے پڑ جاتی ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، جیسے جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے آئین سازی کرنا، قوانین بنانا، اور جج کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی قانون بنائے بلکہ وہ تو اس قانون کے اوپر امپلیمنٹ کرے. تو کیا اب جب کہ قانون بن گیا، 27ویں آئینی ترمیم آ گئی، تو ان دونوں معزز جج صاحبان کے پاس کیا یہی راستہ بچا تھا؟ چونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا ضمیر ان کو اجازت نہیں دیتا. عموماً جج صاحبان کا جو استعفیٰ ہوتا ہے یا پھر وہ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جو طریقہ کار ان دو معزز جج صاحبان کی جانب سے اپنایا گیا وہ بالکل یہی طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے؟ اگر یہ طریقہ نہ اڈاپٹ کیا جاتا تو پھر آپ نے کہنا تھا کہ جی جو انہوں نے رائٹنگ میں دیا ہے وہ کچھ اور لکھا ہے، اور زبانی جو ہے وہ جو باہر آ کے ارشاد فرما رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. تو پھر جو کچھ ان رائٹنگ ہے وہ پرویل کرے گا یا زبانی پرویل کرے گا؟ تو جو لکھا ہوا ہے تو وہ ایکسکلوڈ کر دے گا زبانی بات کو. یہی اس میں جو ہے نا قانون کی منشا ہوا کرتی ہے. یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ان سے پوچھ کے جو ہے نا قانون بنانا چاہیے تھا، مگر یہ تو یقیناً ایک شہری کے طور پہ ہم سب کا حق بنتا ہے کہ جو کام غلط ہو رہا ہے یا ہمارے خیال کے مطابق غلط ہو رہا ہے ہم اس پہ رائے دیں. اور اگر ہم اس صورتحال میں کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے تو اس صورتحال سامنے رکھ کے ہم کوئٹ کر سکیں. تو ذرا تھوڑا سا کامران مرتضیٰ صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ذرا دیکھنے والوں کو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کیا کام 27ویں آئینی ترمیم میں غلط ہو رہا ہے، کس چیز کے اوپر اعتراض ہے زیادہ؟ تو ذرا ایک تھوڑا سا کھول کے وضاحت کے ساتھ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ اندازہ ہو سکے. بہت سارے معاملات پہ اعتراض ہے. ہمارا ایز ایف جے یو آئی جو ہے سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ جو اس میں سے جو ہم نے جو غلط چیزیں نکلوائی تھی یا اس کو ڈائلیوٹ کیا تھا یا اس کو منیمائز کیا تھا، وہ 26 امینڈمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ میں آ گئے تھے. آپ ہمارے ساتھ اس ایگریمنٹ کے پابند تھے. آپ نے اس کو وائلیٹ کیا ہے، اس کو ری لانچ کیا ہے. یہ پہلی بات آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ نے ایک ایسی عدالت بنا لی دستور کی منشا کے خلاف، یعنی سپریم کورٹ آپ کی دستوری عدالت ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ہائی کورٹس آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. آپ نے جو ہے نا ان کو وہ شاید کانسٹیٹیوشن سے نکال دیا ہے اور اس کو صرف جو ہے نا آپ نے بے دخلی کی درخواستوں تک محدود کر دیا. یہ آپ نے کیا، یہ غلط کیا. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسیپٹ جو ہے یہ یہاں پہ نہیں تھا. آپ کے جو آپ کا اسٹرکچر تھا کانسٹیٹیوشن کورٹ کا، تو وہ آپ نے درست نہیں کیا. پھر آپ نے امیونٹیاں جو ہے نا وہ کریٹ کر لی ہیں. امیونٹیاں کریٹ کرنا جو ہے نا یہ بھی درست نہیں ہے. اس طرح سے جو ہے امیونٹی یہ دینا کہ بھئی آپ کو اس عہدے کی مدت میں کورٹ کچہری میں نہ بلایا جائے، یہ تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے.
یہ آپ کے اہم کام ہوتے ہیں بہت کچھ کرنے کی، حالانکہ یہ بھی اسلامک نہیں ہے، مگر اس کی بات، اس کی لاجک سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے جو نا وہ بعد میں قیامت تک کے لیے جو نا اپنے لیے امیونٹی کلیم کر لی، بلکہ قیامت کے بعد بھی کہ اس وقت بھی اگر کوئی پروویژن اگر ڈالی جا سکتی ہے تو اس کی بھی امیونٹی جو نا مل جانی چاہیے۔